الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ذوالحجہ ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے. ابراہیمی حیات کے حوالے سے توحید اور دعوت توحید کا انداز یہ عرض کر رہا تھا. اب تک جو باتیں بیان ہوئیں ان میں ابراہیم علیہ السلام شرک کی ظاہری صورتوں کی تردید فرماتے ہیں. ستاروں، بتوں اور بادشاہ کی خدائی کا شرک نظر آتا ہے. یہ ظاہری شرک ہے، نظر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس شرک سے تو پاک تھے ہی اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن شرک صرف ظاہر تک محدود نہیں ہوتا. ایک شرک خفی، شرک باطنی اور شرک قلبی بھی ہوتا ہے. شرک صرف ظاہر تک نہیں بلکہ شرک انسان کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان کے دل میں بھی ہوتا ہے، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا. یہ کب ہے؟ جب انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے جو دکھائی نہیں دیتا. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف اپنے جذبات ہیں. ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف اپنی خواہشات ہیں. تو انسان اپنی خواہشات پر چلے، اپنے جذبات کو پورا کرے اور اللہ کا حکم نظر انداز کر دے، یہ بھی تو شرک ہے، شرک خفی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھو تو جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. تو دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس میں صرف ظاہری شرک کی نفی نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہش کو جب معبود بنا لیا جائے تو اس شرک کی بھی نفی ہے. اور جب تک اس شرک کی نفی نہ ہو توحید کامل نہیں ہوتی. توحید کا تقاضا ہے کہ ظاہری بتوں کو توڑنے کے ساتھ اپنے اندر چھپے ہوئے نفسی بت کو بھی توڑا جائے.
یہ توحید کا اعلیٰ مقام ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ وہ ظاہری شرک سے بھی پاک تھے اور نفسی باطنی شرک سے بھی پاک تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی صرف دوسروں کو دعوت نہیں دی، بلکہ توحید کو خود اپنے اوپر برتا۔ صرف دوسروں کو توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ توحید کو خود اپنے اوپر برتا، توحید پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے عمل سے بتایا کہ توحید کیا ہے اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ صاحبو، شرک خفی یا شرک قلبی دو چیزوں میں ہوتا ہے، عام طور پر دو چیزوں میں پایا جاتا ہے، ایک محبت میں اور دوسرا ریا میں۔ محبت اور ریا، اس میں شرک خفی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، 8 طرح کی محبتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، جن میں زیادہ تر جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو عام طور پر محبت ہوتی ہے عورت سے یا عورت کو مرد سے، اسی طرح دولت سے محبت ہوتی ہے اور اولاد سے اور خود اپنے آپ سے، یعنی اپنی خواہش سے محبت، خواہش نفس سے اور دولت سے، اولاد سے اور خود اپنی جان سے، اور ان سب میں زیادہ محبت اپنی جان سے، اور اپنی جان سے بڑھ کر اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ہزاروں واقعات آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے کہ انسان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مجھے مان لیتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو مجھے مانتے ہیں، تو ان کے دل میں میری محبت سب محبتوں سے شدید ہوتی ہے، اولاد کی محبت سے، اپنی جان کی محبت سے، اور اپنے نفس کی محبت سے، دولت کی محبت سے، میری محبت ان کے دل میں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کی محبت اور اپنی جان کی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر کے دکھایا۔ ایک مرحلہ جب آیا کہ اللہ کی خاطر انہیں اپنی جان قربان کرنا پڑی، جو سب سے پیاری ہوتی ہے اپنی جان، وہ قربان کرنا پڑی معبود حقیقی اور محبوب حقیقی کی چوکھٹ پر، کہ ایک طرف اپنی جان ہے اور دوسری طرف محبوب حقیقی ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے اللہ کی محبت عزیز ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بت توڑ دیے، اب مشرک اور تو کچھ نہ کر سکے، قالو کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ایک عمارت بناؤ، اس میں الاؤ دہکاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں گراؤ۔ انبیاء میں ہے، کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو،
اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. جملے پہ غور کیجئے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرنا تو گوارا کر لیا لیکن توحید سے پھرے نہیں. یہ اعلیٰ مقام. حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو آپ کوئی ایسی بات کہہ کے اپنی جان بچا سکتے ہیں کہ جو ذو معنی سی بات ہو. لیکن ابراہیم پیغمبر تھے اور خلیل تھے. خلیل کو کب گوارا ہے کہ میں اپنے معبود سے جان چھڑانے کے لیے کوئی بات کر دوں، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دوں جس سے کہ میرا اپنے محبوب اور معبود سے تعلق کٹا ہوا نظر آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے گراؤ. یہاں دیکھیے کہ مشرکین جھوٹے خداؤں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹے خدا ابراہیم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. انہوں نے ان خداؤں کو توڑا پھوڑا، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. اب ان کے پجاری اپنے خداؤں کی مدد کے لیے آئے اور ابراہیم سے انتقام لیتے ہیں کہ انہیں آگ میں گراتے ہیں. لیکن وہ جو سچا ہے، سچا خدا، الملک الحق المبین، سچا بادشاہ، حقیقی خدا، حقیقی معبود، اس نے اپنے بندے کی اس انداز میں مدد اور حفاظت فرمائی کہ عقل دنگ رہ گئی. حکم آیا، انہوں نے گرایا اور ان کے گراتے ہی حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ خبردار، میرا پیارا تیرے اندر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیارے کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی ہو جائے. تو آگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الاؤ دہک رہا ہے، ابراہیم اس کے اندر ہیں، لیکن آگ ان پر کوئی اثر نہیں کر سکی. یہ فرق ہے سچے اور جھوٹے خدا میں. جھوٹا خدا کسی زمانے میں بھی ہو، جھوٹا خدا کسی دور میں ہو، کسی رنگ میں ہو، وہ خود حفاظت کا محتاج، اور جو سچا خدا ہے وہ خود بھی محفوظ اور اپنے پیاروں کا حافظ ہے. صاحبو، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات صرف حکایت اور کہانی کے طور پر بیان نہیں فرمائے کہ ایک واقعہ ہے، ایک حکایت ہے، اسے سن لیں اور لطف اندوز ہوں. اس لیے اللہ نے یہ حکایتیں بیان نہیں فرمائی. ان میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم قیامت تک کے آنے والے انسان، اگر تم صرف ہمارے ہو جاؤ گے، ہمارا ہونا کافی نہیں، صرف ہمارے ہو جاؤ گے، ایاک نعبد، صرف ہمارے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے. اگر تم صرف ہمارے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے، اور یوں تمہاری مدد کریں گے جیسے ہم نے اپنے خلیل کی مدد کی. اقبال نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ تو جان تھی، جان عزیز، جو اللہ کے نام پر انہوں نے قربان کی. اور اپنی جان سے بڑھ کر انسان کو اولاد پیاری ہوتی ہے. اولاد سے محبت اپنے مالک کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ بھی خفی شرک ہے.
یہ دیکھیے جتنی کرپشن کی جاتی ہے، رشوتیں لی جاتی ہیں، کس لیے؟ بنگلہ بن جائے گا، بینک بیلنس بنے گا، تاکہ میری اولاد سکھ میں رہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، حرام ہے، لیکن ایک طرف اولاد کی محبت، ان کی راحت کا خیال ہے، تو انسان حرام ذرائع بھی اختیار کرتا ہے اولاد کے لیے۔ یہ بھی شرک خفی کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے اسوہ بنانے اور سب انسانوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خلیل صرف میرا ہے، خلیل صرف میرا ہے، اس کے دل میں میرے سوا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کا مجسم بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، اکلوتا بیٹا، میرے حکم پہ قربان کر دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی ایسی تعمیل کی کہ انسان ششدر ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے جب یہ ثابت کر دیا کہ میں صرف تیرا ہوں اور تیری محبت میرے دل میں سب محبتوں سے غالب ہے، تو مجھ سے میری جان مانگے، میری اولاد مانگے، میرا وطن مانگے، میرا گھر بار مانگے، عزیز و اقارب مانگے، والدین مانگے، رشتہ دار مانگے، میں سب کی محبتوں کو تیری محبت پر قربان کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے پھر صلہ یہ ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، انسانوں کا امام۔ صاحبو، یہ قیادت، یہ امامت گھر بیٹھے یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب انسان ثابت کر دے کہ اے اللہ میں صرف تیرا ہوں، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے دستگیری فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بھی نفی کی، اپنے اندر جو چھپا ہوا نفس ہے اس کو بھی مارا اور سب محبتوں کو قربان کیا۔ یہاں علامہ اقبال ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، ایک نکتہ بیان فرمایا کہ انسان بت پرستی کیوں کرتا ہے؟ انسان بت پرستی کیوں کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتا ہے اور پھر انسان اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تراشیدم صنم را بر صورت خویش، بشکل خود خدا را نقش بستم، مرا از خود برون رفتن محال است، بہر رنگے کے ہستم خود پرستم۔ میں نے اپنی صورت پر اپنا جیسا صنم تراشا۔ بت کیسے ہوتے ہیں؟ یہی انسان کی شکل تھے۔ تو میں نے اپنی صورت پر اپنا صنم تراشا اور اپنے خدا کو اپنی صورت دی، اپنے خدا کو اپنی صورت دی، اس لیے کہ میرے لیے اپنے آپ سے باہر جانا مشکل ہے، میرے لیے اپنے آپ سے باہر جانا مشکل ہے، اپنے آپ کو چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ میں جس رنگ میں بھی ہوں، میں جس رنگ میں بھی ہوتا ہوں، دراصل میں خود پرست ہوں۔ کبھی یہ بت خود پرستی انسان کے اندر، یہ بت پرستی، یہ خود پرستی ہے۔ بت بنا کر سامنے رکھ لیا جائے تو ظاہری خود پرستی ہے، اور اپنی ذات کا بت اپنے دل میں سجایا ہوا ہے تو یہ باطنی خود پرستی ہے۔
انسان دراصل خود پرستی کرتا ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے کہ خود پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو۔ خود پرستی چھوڑو اور خدا پرستی کرو۔ صاحبو، خود پرستی کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ خود پرستی چھوٹتی ہے نفی ہستی سے۔ نفی ہستی کہ میں بھی کچھ ہوں، اس کی نفی کرنے سے خود پرستی چھوٹتی ہے۔ ہر وقت ذہن میں یہ رکھا جائے کہ میرا وجود فانی اور عارضی ہے۔ میرا وجود، میں نہیں تھا، موجود ہوں، ایک دن آئے گا میں نہیں ہوں گا۔ میرا وجود عارضی اور فانی ہے۔ یہ اللہ تعالی ہی ہے جو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قضا کے سامنے اپنے ارادے اور اپنی خواہش کو انسان مٹا دے، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرنا، یہ ہے نفی ہستی۔ توحید کی حقیقت اور حلاوت تب نصیب ہوتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کی نفی کر دی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا۔ عجیب انداز میں توحید بیان فرمائی۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا۔ انسان بیدار ہو، غور کرے، سوچے تو تب نفی ہستی ہوتی ہے۔ اللہ کے وجود کے بارے میں غور کرے اور خود اپنے وجود اور اپنے ارادوں کے بارے میں انسان سوچے تو تب نفی ہستی کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، یہ کب ملے گا؟ یہ موتی کب ملے گا؟ جب انسان لا کے دریا میں غوطہ زن ہوگا، اپنی بھی نفی کرے، ہر چیز کی نفی کر دے اور یہ یقین کرے کہ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے، تب انسان کو لا الہ کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیم خام ہے۔ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام، نابینا جس کا دل نابینا ہو، جو بے بصیرت ہو، اس سے یہ چیزیں مخفی رہتی ہیں۔ جس دم انسان کے دل میں تڑپ تھم جاتی ہے تو پھر یہ سیماب جو ہر وقت لرزاں رہتا ہے وہ سیم خام ہو جاتا ہے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق۔ ابراہیم سراپا عشق تھے، توڑ دیتا، جب انسان اللہ کے عشق میں فنا ہوتا ہے تو پھر بت ہستی وہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ صاحبو، یہ محبت میں شرک ہے، محبت میں شرک۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ شرک خفی دو چیزوں میں عام طور پر ہوا کرتا ہے، ایک محبت میں اور دوسرا ریا میں۔ محبت کی بات ہمارے سامنے آ چکی، اب ریا پر غور کرتے ہیں۔ ریا یعنی نیک عمل، برا عمل تو برا ہے ہی، اس سے کوئی بحث نہیں، نیک عمل جو کرنا چاہیے اس میں بھی محبوب حقیقی کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔
نیک عمل ہم کرتے ہیں کس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیارا مجھ سے پیار کرنے لگے۔ نیک عمل اس لیے ہے اللہ کی رضا نیک عمل میں مطلوب ہو۔ اور اگر انسان نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن محبوب حقیقی کی رضا مطلوب نہیں، یا محبوب حقیقی معبود حقیقی کی رضا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کی رضا بھی مطلوب ہے، باس راضی ہو جائے گا، پروموشن ہو جائے گی، میں اپنا یہ گیٹ اپ بنا لوں، داڑھی لمبی رکھ لوں اور ایک خاص وضع قطع ہو، لمبے سجدے، ماتھے کے اوپر داغ لگ جائے تو میری دکان پہ گاہک زیادہ آئیں گے اور پھر میں جو چاہے ان سے سلوک کروں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں آئے روز دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے ساتھ اگر کسی اور کی رضا بھی مطلوب ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے، نیک عمل میں دکھاوا ہے، تو یہ بھی شرک خفی ہے، یہ بھی شرک خفی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا اور کبھی خود انسان کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن شرک ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ کسی کو صدقہ دیا، اس کے بعد اس پر احسان جتایا، اس سے توقع رکھی کہ ہاں یہ مجھ سے پہلے سے بڑھ کر کوئی بہتر سلوک کرے گا، یا ملازم ہے اس کو دیا صدقہ ہے، لیکن توقع یہ رکھی کہ جتنا روٹین کا کام ہوتا ہے اس سے بڑھ کر یہ میرا کام کرے، یا اس کو اذیت پہنچائی، حقیر سمجھا۔ فرمایا اس سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان یسیر الریاء شرک، معمولی ریا بھی شرک ہے، معمولی ریا بھی شرک ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا مسیح دجال یعنی وہ فتنہ جس سے آپ نے بار بار اللہ کی پناہ میں آنے کی تاکید فرمایا کہ میں اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے الشرک الخفی، شرک خفی۔ یہ مسیح دجال سے بھی خطرناک فتنہ ہے، شرک خفی۔ انسان کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے اس کو دکھاوے کے لیے۔ یہ مسیح دجال، یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو صاحبو شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، شرک خواہ ظاہری ہو یا شرک باطنی ہو، شرک خفی ہو۔ اس لا الہ کا مرحلہ جب تک ہم طے نہیں کر لیتے، ہم الا اللہ کی معراج حاصل نہیں کر پاتے۔
آج 25 ذی الحجہ ہے۔ حضرت عمر خلیفہ دوم امیر المومنین رضی اللہ عنہ پر 26 ذی الحجہ 23 ہجری فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا اور یکم محرم 24 کو دفن ہوئے۔ تو یہ ایام حضرت عمر کے ایام شہادت بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مدبر، دانشور اور کامیاب حکمران تھے۔ ان کے طرز حکمرانی کو ہم تو مانتے ہی ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے عمر کو وہ بھی مانتے ہیں۔ انسان تو انسان، زمین، دریا، ہوا اور آگ بھی ان کا حکم مانتے تھے۔ انہیں یہ کامیابی اور نیک نامی کیسے حاصل ہوئی؟ غور کیجئے تو اس کامیابی کا ایک ہی راز سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابراہیم کی طرح مسلم حنیف بن کر جیے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم مسلم حنیف تھے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اور یکسو ہو کر سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والے، مسلم حنیف۔ تو عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلم حنیف بن کر جیے، اللہ کے ہو کر رہے تو اللہ ان کا ہو گیا، اور پھر سب نے ان کا حکم مانا۔ کسی کا خوف اور کسی سے طمع، لالچ انہیں عدل سے روک نہیں سکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع و عریض مملکت امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ صاحبو، آج ہم طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اندیشے ہیں کہ ہر سو پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی افتاد پڑتی ہے تو ہماری پہلی نظر اللہ کی طرف نہیں اٹھتی۔ جب بھی کوئی افتاد آتی ہے تو ہماری پہلی توجہ وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کا سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کسی ملک کی طرف، کبھی کسی ادارے کی طرف ہم جھانکتے ہیں، منت ترلے کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ روش بقول اقبال، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ صاحبو، ان الجھنوں کا حل صرف ایک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر کاربند ہو جائیں اور مسلم حنیف بن کر جئیں۔ آج بھی اللہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔